صلاۃ لأہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ سامعین محترم، آدم علیہ السلام کے تخلیق کا واقعہ پچھلے درس میں بیان کیا گیا تھا، اور اس بیان کرنے کا مقصد اللہ رب العزت انسانوں پہ جو انعامات احسانات کیے ان میں سے آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کا اعزاز و احترام، یہ انسانوں پہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا، کیونکہ باپ کا اکرام، باپ کی تعظیم، یہ حقیقت میں اولاد پہ احسان ہے، ان کے لیے انعام ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، دیکھو تمہارے باپ آدم کو ہم نے مسجود ملائک بنایا، اتنا بڑا انعام و احسان تم پہ کیا، لہٰذا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ رب العزت کی ناشکری کس طرح کر سکتے ہو، اللہ رب العزت کا انکار کس طرح کر سکتے ہو۔ تو جو حصہ ذکر ہوا تھا جس میں اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ایک اپنا نائب بناتا ہوں جو میرے احکام کو جاری کریں گے، اس کو نافذ کریں گے، خود عمل کریں گے۔ فرشتوں نے کہا کہ ایسی مخلوق بنانے میں کیا حکمت ہے جو اس زمین پہ فساد مچائیں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کا یہ حکمت معلوم کرنے کے لیے سوال تھا، بطور اعتراض کے نہیں تھا۔ اب یہ جو انسان پیدا کیے جائیں گے وہ فساد مچائیں گے، یہ فرشتوں نے کیسے معلوم کیا؟ یا تو انہوں نے جنات پہ قیاس کیا، انسان سے پہلے اس زمین پہ جنات تھے جو فتنہ فساد مچاتے تھے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کیا تھا کہ ایسی مخلوق ہوگی جو خرابیاں بھی کریں گے، اصلاح بھی کریں گے۔ اور تیسرا لفظ خلیفہ سے، کہ کسی نائب کی ضرورت، کسی حاکم کی ضرورت یہ اس وقت پیش آتی ہے جب وہاں خرابی ہو، بگاڑ ہو، اس کے انتظام کے لیے حاکم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دو جوابات دیے، ایک جواب حاکمانہ تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور دوسرا حکیمانہ تھا کہ اللہ رب العزت نے امتحان لیا اور دنیا کے
اشیاء کے نام، ان کے تاثیرات، جس میں آدم علیہ السلام پاس ہو گئے تو یہ فرشتوں کو ظاہر کرانا تھا کہ دنیا کا نظام یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے. دنیا کا نظام، خلیفہ اور حاکم وہ بنے گا جو دنیا کے معاملات کو سمجھتا ہو، جو بھوک اور پیاس کو محسوس کرتا ہو، جو لوگوں کے ضروریات کو سمجھتا ہو. تو واقعے کے اس حصے سے امور مملکت کا ایک باب کھلا، وہ یہ کہ حاکم اعلیٰ اللہ کی ذات، حاکم اعلیٰ وہ صرف اللہ کی ذات. ان الحکم الا للہ، کہ حکم آج صرف ایک اللہ رب العزت کا چلے گا. لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کی حکومت یہ صرف اللہ کی. البتہ زمین میں احکام نافذ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو خلیفہ بنایا. انبیاء علیہ السلام کی صورت میں بلا کسی واسطے کے یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا. آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خلافت دی، خلیفہ بنایا، اور یہ سلسلہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا آیا. جو اللہ رب العزت کے احکام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے تھے اور ان کو جاری کرتے تھے. انبیاء علیہ السلام کا یہ سلسلہ آپ پہ ختم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء علیہ السلام سے کئی طریقوں سے خصوصیت دی تھی. ایک خصوصیت یہ تھی، سابقہ انبیاء علیہ السلام ایک محدود وقت کے لیے آتے تھے، ایک محدود قوم کے لیے آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے، تمام انسان جنات یہ سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا گیا. اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کلام دیا گیا، یہ کلام اللہ رب العزت نے تغییر اور تبدیل سے محفوظ رکھا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ قرآن ہم نے اتارا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. سابقہ انبیاء علیہ السلام آئے، کتابیں ان پہ اتری، ان کتابوں میں تحریف کیا گیا، ان میں رد و بدل کیا گیا، اور بعد کے جو آنے والے نبی تھے انہوں نے اس کی اصلاح کی. بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء علیہ السلام آئے، ایک ایک وقت میں کئی نبی بھی آئے. ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، ساتھ لوط علیہ السلام انہی کی زمانے میں دوسری جگہ نبی بن کے جا رہے ہیں. تو یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ختم ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانتا بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء. بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ سیاست کرتے تھے، حکومت کرتے تھے. کلما ہلک نبی خلف نبی آخر.
جب ایک نبی انتقال کر کے چلا جاتا تو دوسرا اس کا خلیفہ بن جاتا، اور فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، البتہ خلفاء آئیں گے، فیکسرون، اور بہت ہی زیادہ ہوں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ مملکت میں حاکم اعلیٰ صرف اللہ کی ذات ہوگی۔ آج کل جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ جمہوریت کفر ہے، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، اس کی وجہ اصل میں یہ ہے ان لوگوں نے اسلامی جو جمہوریت ہے اس کو مغربی جمہوریت پہ قیاس کیا۔ مغربی جمہوریت یہ ہے عوام کی حکومت، عوام جمع ہو کے جو ان کو مناسب لگے، ان کے عقل کو مناسب لگے، وہی حکم وہ جاری کر دے، اس کو وہ جمہوریت کہتے ہیں۔ اور اسلامی جمہوریت کو اس پہ قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے آئین میں یہ ہے کہ یہاں اکثریت کے ساتھ من مانی قوانین وہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ ہمارے ملک کا قانون قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، قرآن کے خلاف، سنت کے خلاف قانون کوئی نہیں بنا سکتا۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔